اب چھوڑ نہیں پا رہے. آؤ ادھر آؤ. الیکشن لڑنے والے لوگ چپکے رہے, چلے گئے, اس لیے ان کو 5 ہی سال بیٹھنا ہے. اس کے بعد تو کوئی دوسرا بیٹھے گا. آپ لوگ تو نبی والے ہو, رسول کے چاہنے والے ہو, تو رسول کا ذکر جتنا سامنے سے سننے میں مزہ آتا ہے نا, سائیڈ سے نہیں مزہ آتا ہے. مائک والے بھیا ذرا ایکو ختم کر دو, اس کا ایکو ہٹا دو, بالکل سادی آواز کر دیجیے, ایکو ہٹا دیجیے. گھبرائیے نہیں, بات بھی نہ کیجیے, بات نہ کرو. 10 منٹ میں آپ کے سامنے ہوں, اس لیے کہ یہ وقت تو ہے لیکن یہ موقع نہیں ہے کہ کچھ تقریر کیا جائے یا آپ کو تھوڑی دیر اور بیٹھایا جائے. یہ آپ کو بیٹھانے کے چکر میں علماء کو بلا وجہ زحمت دوں گا, اور ان کو زحمت ہوگی اس لیے کہ سر شام سے بیٹھے بھی ہیں اور پورے طور پر بیٹھے ہیں. آپ لوگ تو بیٹھے ہیں یہاں, ذہن کہیں اور ہے نہیں, یہاں خالی آپ کا وجود ہے, آپ کا جسم ہے. کسی کا دماغ گھر میں لگا ہوا ہے, کسی کا کل مارکیٹ پہنچنا ہے وہاں لگا ہوا ہے, کسی کے دکان میں مال نہیں ہے تو سوچ رہا ہے کہ وہ مال کب آئے گا, کسی کا مال جا چکا ہے پیسہ نہیں ملا ہے تو اسی کو بھیڑ بھڑ میں لگا ہوا ہے. تو ہو آپ یہاں ضرور, لیکن آپ کے خیالات میں یہاں نہیں, آپ کے دل یہاں نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کوئی ادھر بیٹھتا ہے, کوئی ادھر بیٹھتا ہے, کوئی ادھر کو منہ کرتا ہے, کوئی ادھر کو منہ کرتا ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے یہ علماء جو ڈائس پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ پورے وجود کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ خود تو بیٹھے ہی ہیں, میں دعوت تو کہنا, اگر انہیں آؤں ہے تو کہنا. اس لیے جبکہ روز جگ رہے ہیں, اور آپ کو تو یہ سال میں ایک مرتبہ یہاں جگنے کو موقع ملتا ہے, کہیں ایک آدھ جلسوں میں آپ اور چلے جاتے ہوں گے, تو سال میں کل 5 راتیں رکھ لیجئے. 5 راتوں کے علاوہ 6ٹھی رات آپ نہیں جگتے. ہاں 6ٹھی رات آپ جگو گے کب, جب آپ کا کوئی مسئلہ پھنسے گا تب. اور لوگوں اگر سال میں ایک رات ہی ایسی رات آپ کو مل جائے اور اس میں جگ لو تو خدا کی قسم کوئی مسئلہ ہی نہیں پھنسے گا, کوئی مسئلہ ہی نہیں پھنسے گا. اس رات کے صدقے میں سارے مسئلے حل ہوتے نظر آئیں گے. چند لمحے تشریف رکھیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم. میں نہ آیت پڑھوں گا نہ ہی کوئی موضوع لوں گا, صرف اہل سنت والجماعت کے طریقے کے اعتبار سے, خدا کی حمد سے, نبی کی حمد و ثنا سے, مدح سرائی سے میں نے ذکر شروع کیا ہے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حالانکہ یقیناً آپ پختہ ہو, ورنہ نہ جانے کتنے لوگ تو کھانا کھا کے چلے گئے, اور بقیہ لوگ جو بیٹھے رہے ان میں سے بھی آدھے سے زیادہ دھیرے دھیرے چلے گئے. لیکن آپ لوگ ہو تو یقیناً پختہ ہو, پکے ہو, آپ کے دل میں ضرور اللہ و رسول کی محبت شامل ہے, تبھی آپ بیٹھے ہوئے ہو. نبی کا ذکر ہے, محفل بھلی معلوم دیتی ہے, چاہے 4 لوگ ہوں چاہے 4000. اگر عشق کے انداز میں بیٹھے ہیں, عشق کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں اور عشق و محبت میں ڈوب کر ذکر سن رہے ہیں, تو وہی محفل ہے اور وہی محفل اچھی لگتی ہے. اور اگر عشق و محبت کا انداز نہ ہو تو چاہے جتنا بڑا مجمع ہو پھر وہ مجمع ہے لیکن محفل نہیں ہے. محفل وہی ہے جس میں عاشق رسول ہو اور عشق نبی میں ڈوب کر اپنے نبی کا ذکر سنے. الحمدللہ یہاں ایک سے ایک انداز میں نعت پڑھنے والے شعراء و مداح موجود ہیں. الحمدللہ آپ نے ابھی اجمیر صاحب سے سنا, اور کیا کہتے ہیں ہمارے مقرر صاحب حضرت علامہ ابراہیم صاحب نے اجمیر کا ذکر کر کے آپ کا دل ضرور روشن کیا, اور آپ کے دل میں ولیوں کی محبت پیدا ہوئی. الحمدللہ نبی کا ذکر ہے, محفل بھلی معلوم دیتی ہے. نبی کا ذکر ہے, محفل بھلی معلوم دیتی ہے. منور آج تینورا کی یہ گلی معلوم دیتی ہے.
کوئی کسی کا دل منور ہو یا نہ ہو، کسی کا گھر منور ہو یا نہ ہو، لیکن عشق نبی کے صدقے، عرس پاک کے صدقے، جلسے پاک کے صدقے، ذکر رسول کے صدقے میں الحمدللہ اس گاؤں کی گلیاں منور ہو رہی ہیں، اس گاؤں کی گلی منور ہو رہی ہے۔ نبی کا ذکر ہے محفل بھلی معلوم دیتی ہے، نبی کا ذکر ہے محفل بھلی معلوم دیتی ہے، منور آج تینورا کی یہ گلی معلوم دیتی ہے، اور ذکر نبی کے صدقے یہاں دیکھو تو اے معراج کھلی محفل میں ہر دل کی گلی معلوم دیتی ہے۔ آپ کے دل کی گلیاں کھلی ہوئی ہیں، بھلے آنکھیں بند ہوں، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں ہے۔ اللہ والے تو کچھ دیکھنے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے آنکھ بند ہی کر دیتے ہیں۔ اللہ والے تو آنکھ بند کر کے دیکھتے ہیں، دنیا دار تو آنکھ کھول کر دیکھتا ہے، اور جب اللہ والے دیکھتے ہیں کوئی چیز دیکھنا ہوتا ہے تو وہ آنکھ بند کرتے ہیں، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، جب انہیں دیکھنا ہوتا ہے تو آنکھ بند کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اللہ کے ولی کے جلوہ میں آپ بیٹھے ہیں، ممکن ہے کچھ پرتو مل رہا ہو، اس لیے آپ آنکھ بند کیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کے اندر خود دیکھنے کی کوئی طاقت و قوت نہیں ہے نہ صحیح، لیکن انہیں دکھانے کی طاقت ہے، انہیں دکھانے کی طاقت ہے۔ یہاں پر بیٹھا ہوا عام آدمی بھی اگر آنکھ بند کر رہا ہے، خدا کی قسم اگر عشق میں آنکھ خالی بند کر لے، اگر مدینہ نظر نہ آ جائے تو کہنا مدینہ نظر آ جائے گا۔ عشق میں آنکھ بند کر کے دیکھو میرے بھائیو، ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھو، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت جلدی کر رہے ہیں حافظ منصور صاحب، یہ سوچ رہے ہیں کہ سب تو چلے گئے، ابھی آخر والے کے لیے شیرینی لے جا کر رکھ دو، ورنہ کہیں یہ اپنی تقریر لمبی نہ کر دے۔ اور وہ خوب دن بھر دوڑے ہیں، کل بھی دن بھر دوڑے ہیں، تو اب آج اور دوڑنا نہیں چاہتے، اس لیے جلدی فرصت دینا چاہتے ہیں۔ ہم خود بھی جلدی فرصت چاہتے ہیں، اس لیے کہ ان بیچاروں کو چھٹی مل جائے، ہم جب تک بیٹھے رہیں گے یہ فرصت نہیں پائیں گے۔ حالانکہ میں نے آج دن میں بالکل تازہ ترین کلام حضرت کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے لکھا تھا، بالکل تازہ کلام، آج ہی کا مطلع ہے، آج ہی کا مقطع ہے، آج ہی کے اشعار، اس میں رات کا نہیں، یہ سب دن ہی میں ہے۔ لیکن افسوس کر رہا ہوں میں کہ اس وقت میں کیا سناؤں، اس کلام کا مطلع اور ایک شعر اور مقطع میں ضرور سنا دوں گا، تاکہ آپ کو لگے کہ ہاں ہم نے یا منتظمین نے کہیں سے کہیں تک کوئی مطلب کمی کی ہوگی، جس کی وجہ سے ابھی ایک بھی نہیں بجا ہوا ہے اور جلسے کا یہ ماحول ہو گیا ہے۔ ہمارے یہاں تو الحمدللہ 3 بجے تک پرزور شباب پہ جلسہ چلتا ہے، اور 3 بجے رات کے بعد بھی جب آخری مقرر بیٹھتا ہے تو پبلک کہتی ہے حضور اور بولو، حضور اور بولو، بولتے جاؤ، اس لیے کہ اگر 4 بجے مجھے چھوڑ دو گے تو ہم کہاں جائیں گے۔ اب آپ مجھے اس وقت چھوڑو گے، یہاں سے اٹھو تو آپ بھی مسجد پہنچو، ہم بھی مسجد پہنچے، نماز پڑھ کے ہم اپنا گھر لیں گے، اپنا راستہ لیں گے۔ تو ہمارے یہاں کے جلسوں کا معیار تو یہ ہے، اور یہ نہیں کہ بس اتنے لوگ ایسا کہتے ہیں، پورا مجمع جتنا شروع میں آتا ہے الحمدللہ آخر تک وہ مجمع بیٹھتا ہے۔ بہرحال وہ کلام میں آپ کو دکھا دوں، سناؤں گا نہیں، دیکھ لیجئے۔ یہ دیکھیے اتنے اشعار ہوئے تھے، لیکن افسوس ہو رہا ہے کہ میں کس کو سناؤں۔ دیکھیے تازہ ترین کلام، اب اس کا مطلع اور مقطع، بیچ کا ایک شعر انشاءاللہ میں چن کر کوئی سناؤں گا، اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوگا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے علاقے میں رواج ہے کہ اگر محفل میں شیرینی لا کے رکھ دی جائے تو وہ آخری الٹیمیٹم ہوتا ہے، جب بند کرو تو آخری الٹیمیٹم تو آ ہی گیا ہے، تو ہم سنی کچھ نہیں کرے گا۔ اچھا ٹھیک، تو جھوم کر درود شریف پڑھیں، اگر سننا چاہتے ہیں تو بلند آواز سے پڑھیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ روضہ ہے تمہارا نورانی، آپ لوگ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ یہ بابا قطب الدین شاہ کا روضہ ہے، ان کا دربار ہے، ان کی مزار اقدس ہے۔
ان کا عرس ہو رہا ہے، اس عرس کے موقع پر آپ کو یہاں اس بزم نبی میں بیٹھنے کا موقع ملا، بیٹا وہ ختم کر دو، میرے آواز میں ایکو کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو تہذیب رضا جیسے لوگ ہوں، اجمیر صاحب جیسے لوگ ہوں تو ان کے کیا کہتے ہیں آواز کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ ہماری آواز تو ایسی ہے کہ ویسے بھی کوئی سننا نہیں پسند کرے گا، لہذا اور ای کو اگر لگا دیا جائے گا تو اور بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بہرحال میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ روضہ ہے تمہارا نورانی، اے قطب الدین بابا لافانی، اے قطب الدین بابا لافانی، روضہ ہے تمہارا نورانی، روضہ ہے تمہارا روضہ ہے تمہارا نورانی، اے قطب الدین اے قطب الدین بابا لافانی، دربار تمہارا عرفانی، دربار تمہارا عرفانی، اے قطب الدین بابا لافانی، اے قطب الدین بابا لافانی۔ آپ لوگوں کو ان کا نام یاد نہیں ہے کیا؟ نہیں یاد؟ تو اب تو میں تو پڑھ رہا ہوں، اسی کو پڑھ کر کے سن کر آپ نام لیجیے، میں لے تو رہا ہوں نام، ان کا نام ہے، ان کا نام ہے قطب الدین بابا، ہے نا؟ تو میں پڑھ رہا ہوں، لے رہا ہوں، تو اب تو آپ نام لے ہی سکتے ہو، تو اب بلند آواز سے کہیے، دربار تمہارا عرفانی، اے قطب الدین بابا لافانی۔ لافانی کا مطلب یہ ہے کہ یہ مٹتے نہیں ہیں، مٹے ہوئے نہیں ہیں، انہیں فنا نہیں ہے، یہ بقا کی منزل میں آ چکے ہیں۔ ایک تو شہید ہیں، شہید کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ وہ لوگ جو خدا کی راہ میں اپنی جانیں دے چکے ہیں وہ مرے نہیں ہیں، انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تم ان کی زندگی کے بارے میں شعور ہی نہیں رکھتے ہو کہ سمجھ سکو۔ لافانی ہے، اور جب لافانی ہے تو اس لافانی کی بارگاہ میں آپ بیٹھے ہوئے ہو، جن کے لیے میں نے کلام لکھا ہے، تو اس کلام کو پڑھ کر آپ بھی فیضیاب ہو۔ روضہ ہے تمہارا نورانی، روضہ ہے تمہارا نورانی، اے قطب الدین بابا لافانی، اے قطب الدین بابا لافانی، دربار تمہارا عرفانی، دربار تمہارا عرفانی، اے قطب الدین بابا لافانی۔